العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وقال اللہ فی مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم سامعین، معاشرے کے اندر ایک برائی جو اپنی جڑیں بہت مضبوط کر چکی ہے اور یہ ناسور ہر جگہ پھیل چکا ہے۔ کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی ملک ہے، کسی بھی ذہن یا سوچ کا مالک ہے، اکثریت جو ہے وہ اس سے بچی ہوئی نہیں، اس میں مبتلا ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو ہو سکتا ہے میں خود اس میں بہت سے حوالوں سے مبتلا ہوں، اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میری اصلاح بھی ہو، سب کی اصلاح بھی ہو، تاکہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کو تازہ کیا جا سکے۔ وہ ناسور یہ ہے کہ عدم برداشت کے رجحانات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ برداشت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ صرف وہیں پہ بندہ برداشت کر رہا ہے جہاں وہ بدلہ نہیں لے پا رہا، اور جس کو برداشت نہیں کہتے کمزوری کہتے، ورنہ جس کا جہاں دال لگتا ہے چھوڑ کوئی بھی نہیں رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ عنوان چل رہا ہے، اس میں نیک لوگوں کی تعریفات ہو رہی ہیں کہ نیک کون ہوتا ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے۔ تو بہت سی چیزیں لکھی اور اس کا کنکلوژن یہ تھا کہ نیک وہی ہوتا ہے جسے موقع نہیں ملتا، یا نیک بندہ تب تک ہی ہوتا ہے جب تک موقع نہیں ملتا۔ مطلب اس کا یہ، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہم میں سے ہر بندہ گناہ کی جستجو میں لگا ہوا ہے، گناہ کی ٹو میں لگا ہوا ہے، کہ بس جیسے خیالات دیکھیں نا، سب اپنے خیالات دیکھیں کہ میرے خیالات کیا ہیں۔ کوئی کسی جرم کے بارے، کوئی کسی جرم کے بارے کو کہہ رہا ہے بس دال لگ ہی جائے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی حوالے سے۔ تو ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جج کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ جب تک وہ موقع فراہم نہیں ہو رہا تب تک نیک ہیں، جیسے ہی وہ موقع ملے گا تو تقویٰ جو ہے سارا اس پہ پانی پھر جائے گا۔ اصل نیکی وہی ہے کہ انسان گناہ پہ قدرت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرے تو نیکی، ٹھیک ہے نا جی۔ فرشتے سے افضل انسان اسی لیے ہے کہ گناہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ فرشتہ تو کر ہی نہیں سکتا نا، فرشتہ تو گناہ
کر ہی نہیں سکتا۔ انسان افضل کیوں ہے کہ گناہ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ گناہ کرتا نہیں۔ ایک اور چیز، نفس انسان یہ فرشتے سے افضل ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہر انسان ہر فرشتے سے افضل ہے، یہ جہالت ہے۔ بڑے بڑے اولیاء بھی ان فرشتوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جنہیں اللہ نے رسل فرشتے بنایا، ملائکہ بنایا۔ ہر انسان ہر فرشتے سے افضل یہ بات نہیں، انسان ہونا یہ افضل ہے۔ لیکن نا انسان تو، وہ مولانا رومی کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جو بے لباس ہیں، اور میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جو بے انسان ہیں۔ یعنی کہ لباس ایسے انسان دیکھے ہیں جن کے جسم پہ لباس نہیں، اور ایسے لباس بھی دیکھ چکا ہوں کہ جن کے اندر جو وجود ہے نا وہ انسان نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ان میں انسانیت نہیں، ان میں انسانیت نہیں۔ اب دیکھیں جی، بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ جس کو دیکھو فرشتہ بنا پھرتا ہے، جانے انسان کہاں اترے تھے۔ جس کو دیکھو فرشتہ بنا پھرتا ہے، جانے انسان کہاں اترے۔ انسان نام کس چیز کا؟ اعتراف جرم کا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، انسان نام ہی اس چیز کا ہے۔ اب دیکھیں، اور بندہ جو ہے وہ مانتا ہی نہیں۔ آپ اپنے سامنے اگر کسی کو جرم کرتا دیکھیں نا تو آپ اسے نہیں منوا سکتے، وہ مانے گئے کہ اگر نہیں جناب یہ نہیں، ایسے ایسے نہیں، ایسے کوئی جھوٹ بول رہا اسے سمجھائیں، تو اگر نہیں جناب میں نے کسی وجہ سے بولا ہے، میں نے کسی وجہ سے بولا، وجہ بھی کوئی شرعی نہیں ہوگی۔ کسی نے دھوکہ دیا ہے، بندہ اسے کہے یار تو نے کیا کیا، اور تمہیں نہیں پتا میں کی کیتا ہے، چھڑ دیو تھوڑے سمجھنے والی گل بھی کوئی نہیں۔ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور جب انہیں سمجھائیں وہ کہتے ہیں جی ساڑیاں معرفت دیاں گلاں تھوڑے سمجھ نہیں آنے۔ بھی معرفت کس چیز کی؟ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا معرفت ہوتی کیا ہے۔ معرفت کے لیے شرط پتہ کیا ہے؟ من عرف نفسا فقد عرف رب۔ اپنی پہچان ضروری ہے نا، بھئی میں کیا ہوں؟ اچھا میں کیا ہوں؟ من عرف نفسا فقد عرف رب، یہ ایک مقولہ ہے، مختلف احادیث کا یا قرآنی آیتوں کا نچوڑ ہے۔ اب اس پہ بحث ہے کہ یہ حدیث کے لفظ ہے کہ نہیں، تو بہرحال تحقیقی رائے یہی ہے کہ یہ ورڈ تو حدیث کے نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم ٹھیک ہے۔ تو جس چیز کا مفہوم ٹھیک ہو اس کو ہم حدیث کوڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں جو آپ سے منسوب ہے۔ تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا۔ کس کو جی؟ خود کو۔ خود کو بندہ کیا پہچانے؟ دو طرح سے بندے ہوں گے نا۔ ایک کہے گا جناب میں بڑی شیم ہوں، میں بڑا پہنچیا ہوں، میں بڑا پہنچیا ہوں۔ ایک آدمی اس کیٹاگری کا ہوگا، وہ اس نے مشاہدے کرے گا، وہ کہے گا جناب میں نے اتنے ورد کیے ہیں، وظیفے کیے ہیں، چلے کیے ہیں، میں بڑا پہنچا ہوں۔ اور ایک آدمی وہ ہوگا جس نے اپنے اندر غور کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ جناب میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری زندگی ہے ہی کیا؟ سانس سانس تو محتاج ہے رب کا۔ ابھی اگر سانس بند ہو جائے تو نہ غسل دے سکتا ہوں، نہ کفن پہن سکتا ہوں، نہ قبرستان جا سکتا ہوں۔ تو انسان یہ سوچتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اپنا اعتراف کریں، اپنی پہچان کریں، اپنی معرفت کریں۔ اور بات میں نے یہ شروع کی تھی کہ انسان وہ ہے جو اعتراف جرم کرتا ہے، کیونکہ جرم کرنا یہ بھی تو انسان کا خاصہ ہے نا۔ مجرم فرشتوں سے تو جرم نہیں ہوگا، وہ تو ہے ہی معصوم، وہ تو ہے ہی پاک۔ اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ جناب میں نے کبھی کوئی اونچی نیچی کی نہیں ہے، انسان ہے، ہو جاتی ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں، لیکن اولیاء کرام کی زندگی میں بھی کچھ خلاف اولا کام ہو جاتے ہیں، اور جو غیر ولی ہیں ان کی زندگی میں صبح سے شب و روز، اگر کوئی انسان یہ سوچے نا میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو یہ سوچنا ہی گناہ ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میں کڑا گناہ کیتا ہے، تو یہ سوچ ہی گناہ ہے، یہ سوچنا ہی گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت کا مفہوم ہے، اگر لوگ انسان گناہ کرنا چھوڑ دیں نا،
اللہ سب کو موت دے دے، روئے زمین پہ کچھ چلتا ہی نظر نہ آئے، پھر اللہ نئی مخلوق پیدا کرے اور وہ گناہ کریں، کیوں؟ اس کے بعد وہ رب سے معافی مانگیں گے، رب کو توبہ بڑی پسند ہے۔ جرم ہونا انسان کا خاصہ ہے، اچھا جرم پہ پھر اڑ جانا یہ شیطان کا خاصہ ہے، اور جرم پہ اعتراف جرم کر کے ندامت کا اظہار کرنا، رب کے حضور چلے جانا، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ یہ سکھایا ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے، اور یہی طریقہ چلا رہا ہے۔ تو یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ جو عدم برداشت کے رجحانات جگہ جگہ کیا ہماری اپنی ذات میں نظر آ رہے ہیں، تو اگر تو ہم اصلاح کریں اور توبہ کریں تو اس سے تو اچھی ہماری زندگی کوئی نہیں، اور اگر ہم ڈٹے رہیں تو پھر بڑا مشکل کام ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، نیت تو کرے نا، چلے 100% نہیں ہو سکتا تو 1% ہی صحیح، ایک بھی کیا آدھا فیصد صحیح، انسان کوشش تو کرے نا کہ میں کوشش کروں گا اپنے اوپر قابو رکھنے کی، کنٹرول کرنے کی، تو پھر انسان جو ہے وہ اس دور کی جو برائیاں، جو چیزیں ناسور بن چکی ہیں ان سے بچ سکتا ہے۔ عدم برداشت کا بے شمار نقصانات ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان انسان کی ذات کو پہنچتا ہے، سب سے بڑا نقصان انسان کی ذات کو۔ اب دیکھیں نا، ذرا سی بات پہ فتنے، فساد، لڑائی جھگڑا، نقصانات، یہ دور ہوتے ہی رہتے ہیں۔ حال ہی میں جو ہوا اس کی مثال لے لیں، یا اس سے پہلے ہوتا رہا یا بعد میں ہوگا، تو اس کا تعلق نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے ان چیزوں کا، نہ کسی چیز سے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یرغمال بناتے ہیں، یہ کوئی نہ اس کو حب الوطنی کہتے ہیں، نہ اس کو محبت کہتے ہیں، یہ ناپاک عزائم ہوتے ہیں، یہ تخریب کی کوششیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں کسی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ جو بنے ہیں یہ بنتے ہیں یا وہ اصلاح کریں، وہ دیکھیں وہ کر کیا رہے، وہ صرف یہ دیکھیں ان کا یہ اٹھنا کس کے لیے ہے، وہ کیا انہیں جب قادیانی جو ہے، مرزائی جو ہیں، وہ اپنے ناپاک عزائم لے کے نکلتے ہیں، کیا انہیں اس وقت بھی غیرت آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو پھر انہیں اس چیز پہ غیرت کرنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ماحول ہم کر دیتے نا، دیکھیں نا ہمارے اس وقت حالات یہ ہو چکے ہیں کہ خاندان ہے، کچھ فرد کسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، بھی تو فلانی پارٹی دا تے وہ ساڈے گھر نہ آیا، اور یہ بڑی شدت اختیار کر گئی ہیں اس بات پہ، آپس میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو فائر کر دیتے ہیں کہ بات چلتے کہ بندہ جائے چائے کی دکان پہ، چائے کی پیالی پینی ہے اس نے، اور وہاں بیٹھ کے وہ باتیں کرے تھی وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے، اور جاتے ہوئے ادھار کر جائے، تو ہے وہ بات جاتے ہوئے چاہے گا وہ ادھار کر جائے، اور وہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے جناب کیا ہونا چاہیے اور کیا۔ یہی تو معاملہ خراب ہے کہ ہمیں جہاں بولنا چاہیے وہاں ہم خاموش ہیں، جہاں ہمیں خاموش ہونا چاہیے وہاں ہم بولتے ہیں، اور پھر بسا اوقات اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کچھ ہوٹلوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب سیاسی گفتگو کرنا منع ہے، یہ ہم نے کئی جگہ پڑھا۔ یہ لاہور تو اصل میں ہے ہی بہت بڑا شہر نا، ادھر تو ایک محلہ ایک شہر ہے، باہر آپ جائیں مختلف شہروں میں گھومنے پھرنے جائیں، سیاحتی علاقوں میں، وہاں بڑی سختی سے لکھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ نے یہاں پہ سیاسی گفتگو۔ اچھا اسی طرح لوگ مذہبی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہی نہیں ہوتے، چائے پی رہے ہیں اور وہ جناب شروع کر دیں گے جناب اس دفعہ فلانا مسئلہ یہ ہوگا ایسے ہونا چاہیے، طلاق کے مسئلوں پہ اتنے حساس مسئلے، طلاق کے مسئلوں پہ اور وغیرہ ذالک دیگر مسائل جو حساس مسئلے ہیں شریعت کے، ان پہ گفتگو شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ جو حساس مسئلے ہیں ان پہ گفتگو کرنے سے تو بسا اوقات انسان کا ایمان تباہ ہو سکتا ہے، تو حساس معاملے مذہبی بھی نہ چھیڑیں، کیونکہ اس سے بھی لڑائی ہوگی، مذہبی مسائل سے بھی کیا ہوگی جی، لڑائی ہوگی، اور جو سیاسی معاملات ہیں ان سے بھی لڑائی ہوگی، کیونکہ اگر میں یہ کہوں نا میرے اندر بڑی برداشت ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، میں کتنی کو دیر برداشت کر لوں، پھر آخر میں دوسروں کو بتاتا پھروں گا کہ یار کنی کو دیر برداشت کرے بندہ، حادی ہوتی نا ہر شہر،
تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف وہ کام کریں، ہاں بحث کرنے کی بجائے ہم علم حاصل کریں۔ ہم کیا کریں جی؟ علم حاصل کریں۔ اگر آپ کسی کو شوق ہے سیاسی موضوع ڈسکس کرنے کا، وہ داخلہ بھیجے، وہ ماسٹر کرے پولیٹکس میں۔ کسی کو شوق ہے مذہب پہ گفتگو کرنے کا، وہ کسی ادارے میں داخلہ لے، وہ مذہب سیکھے، وہ دین سیکھے کہ دین کہتا کیا ہے۔ ہاں جب وہ سیکھ لے پھر وہ دیکھے کہ ہاں بھی میں کس سے بحث کر سکتا ہوں، کون میرے لیول کا ہے اور کون نہیں ہے۔ ایک نا میں قصہ سناتا ہوں۔ ایک مناظر گزرے ہیں، میں نام لیے بغیر ہی گفتگو کروں گا۔ تو وہ نہ کہیں جا رہے تھے، تو پیچھے سے نا کسی نے آواز لگائی، ایک مخصوص شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس شعبے کا میں نام بھی نہیں لوں گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ اس شعبے کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ وہ کچھ بھی کر رہا ہے نا، وہ حقارت کی نظر سے اسے دیکھنا یہ بندے کی اپنی توہین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا جو بندہ بڑے اے سی والی دکان میں بیٹھا ہے وہ بڑا شاندار ہے، نیک بھی زیادہ وہ ہے، اور جو فٹ پاتھ میں بیٹھا ہے وہ ہے ہی چور۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی چور، اور وہاں آنے جانے کے معاملات ہمارے اس طرح ہوتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو نا، ان سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ ان کو نا آواز لگائی کسی بندے نے، وہ مناظر کو، کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں فلاں ہوں۔ انہوں نے کہا جا اپنا کام کر۔ وہ گاڑی میں بیٹھے چلے گئے۔ کسی نے کہا حضرت جی آپ مناظرہ کر لیتے، پہلی دلیل میں اس نے ہار جانا تھا۔ وہ کہنے لگے بات ہار نہیں ہے، جیتنے کی نہیں ہے۔ اس نے کہنا تھا میں فلاں نوں ہاتھ پایا ہے، تو میں کی کہندا لوکاں نوں بھی، اس نے تو کہہ دینا تھا میں فلاں نوں ہاتھ پایا ہے، تو میں کیا کہتا؟ تو لوگوں نے کیا کہنا تھا یار تو سیانا آدمی ہے، اس کو کیا پتا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو جو کام ہمارے کرنے والے ہیں وہ کریں۔ اب دیکھیں نا ہمارے کام کیا کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پڑھیں جن میں کہا جا رہا ہے مومن کے مومن پر اتنے حقوق ہیں۔ اب دیکھیں نا ان میں سے چند ایک مثالیں دوں۔ سلام کا جواب دینا، اگر کوئی چھینکے تو اس کی چھینک پر وہ الحمدللہ پڑھے تو یرحمک اللہ کہنا۔ سلام کا جواب بھی سب لوگ نہیں دیتے، اور یرحمک اللہ والا تو معاملہ ہی ختم ہے نا، وہ تو 100 میں سے 2 لوگ صرف جواب دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اگر کوئی چھینکے الحمدللہ پڑھے اس کا وہ جواب دے۔ یہ حق ہے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ جو یہ حق ادا نہیں کرتا اس سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائے، اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے اچھا مشورہ دے۔ یہ چیزیں پڑھیں، یہ کام ہے کرنے والے، اور یہ ہم کرتے نہیں، ان سے دور بھاگتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ہم دیکھیں، جو کام کرنے والا ہے وہ کریں۔ اگر ہم بہت سی فضول چیزیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کا اسلام خوبصورت کیسے ہوتا ہے۔ ابھی اگر یہ پوچھیں کہ کس کس کو اسلام سے پیار ہے، کون کون چاہتا ہے مسلمان اچھا ہو یا ساری دنیا میں اسلام پھیلے، سب کے دونوں ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اچھا اسلام، اسلام کا حسن۔ اسلام کا حسن کا مطلب کہ جو آدمی یہ کرتا ہے نا اس سے سونا مسلمان ہی کوئی نہیں۔ وہ پتہ کیا کام ہے؟ اس میں کسی نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا ذکر ہی نہیں، کیونکہ یہ تو فرض ہے۔ اس میں کوئی بھی ہے اس کو چھٹی تھوڑی ہے، کوئی سید بھی ہے تو کسی کو چھٹی نہیں ہے، فرض جو ہیں وہ ادا نہیں کرنے، کسی کو رخصت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا حسن یہ بیان کیا، فرمایا ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے جو فضول ہیں، تو بندہ سونا مسلمان ہو جائے۔ کس کو چھوڑ دے؟ جو فضول ہے، دنیا اس کی یعنی کہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتی وہ چیز۔ ہو سکتا ہے وہ چیز کو دیکھے ذاتی طور پہ تو فضول نہ ہو، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، اس سے وہ ریلیٹ نہ کرے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص جو کٹنگ کرتا ہے، بال کاٹتا ہے، وہ اپنی دکان پہ سلائی مشین رکھ لے تو یہ اس کے کسی کام کی ہے نہیں ہے نا، اس کی دکان خراب ہو تو اس کے لیے یہ فضول ہے۔ اگرچہ سلائی مشین کی بڑی وقت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور بڑا اس کے ذریعے لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں، لیکن اس کے لیے فضول ہے۔ اسی طرح
وہ اگر یہ کہے، اگر وہ مشین رکھنے والا یہ کہے بولا تو فضول کہہ رہے ہیں، باہر جا کے پوچھ کیڈی مہنگی ہو گئی، وہ جتنی مرضی دلیلیں دے نا، تو نقصان کس کا ہوگا؟ مشین رکھنے والے کا۔ اس لیے آدمی اگر یہ کہ لے تو اینو فضول کہہ رہے ہیں، تو ساری دنیا چ ہوٹ نیوز ہی یہی ہے، تو لہٰذا یہ دلیل اس کی معتبر نہیں، کیونکہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتی، اس کا اس میں اعتبار نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم مثال کے طور پہ اگر اوپر سے کسی نے کوئی غلط کام کیا، مثال کے طور پہ مہنگائی کا بم گرا، لیکن جی وہ جس نے بم گرایا نا وہ تو ہماری زبان پہ چڑھ گیا، تو نیچے سے ہم نے جو میزائل گرا دی ہیں وہ، اب پٹرول مثال کے طور پہ 3 روپے یا 5 روپے پر لیٹر بڑھا، اور پر سیڑ جو 300 روپے بڑھ گئی ہے، وہ دیکھیں نا، ہمیں ان چیزوں کو جو ہم کر سکتے ہیں نا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کریں، جو چیز ہم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ گھی 1 کلو اگر 10 روپے بڑھ جاتا ہے، تو گھی سے بننے والی چیز ایک اس کی کوانٹٹی وہ 50 روپے فی کس بڑھ جاتی۔ اب مثال سیدھی سی مثال لے لیں، گھی سے بننے والی چیزیں، کوئی شامی لے لیں یا کوئی چیز لے لیں، کوئی برگر لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، اور وہ فی کس کتنی مہنگی ہو جاتی ہے، اور جناب نہیں جی اتوں میں مہنگائی ہو گئی، تو لہٰذا اس کی شرح اسی طرح رکھنی چاہیے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے زیادہ مجرم پھر ہم لوگ ہوئے، تو ہم اوپر تو نہیں سدھار سکتے، ہاں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر والے اور ہمارے ماتحت جو ہے وہ خود بخود، جو آدمی ایک غلط کام کرتا ہے اس کا ماتحت کبھی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ نیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ وہ پرانا ہوگا، اسے اپنے مالک کی حرکتیں پتہ لگے گی نا، تو اس سے قطعاً یہ توقع نہ رکھیں کہ میرے ساتھ وفا کر رہا ہے یا میرے ساتھ ایمانداری کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں اچھا یہی معاملات ہیں، یعنی کہ ہماری فضول چیزوں کے اندر انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم حقیقت سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں اصل حقائق کا پتہ نہیں، جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے نہیں، اور بس جناب کسی چیز کے پیچھے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اتنے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اتنے آگ بگولا اور غصے میں آ جاتے ہیں، ہمیں یہی خیال نہیں رہتا کہ یار میں جو چیز توڑ رہا ہوں اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا، یا میرا کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ آپ یا میں کہیں جا رہے ہوں، کوئی کسی وجہ سے کوئی احتجاج کر رہا ہے، وہ ہماری گاڑی توڑ کے اس کا احتجاج ٹھیک ہو جائے گا، بولیں جی اپنا ہی نقصان ہوگا نا۔ اگر کسی نے کوئی گورنمنٹ کا بھی نقصان کر دیا تو وہ بھرنا بھی تو ہم نہیں ہے نا، وہ بلوں میں لگ کے آ جائے گی چیز، وہ پھر کسی چیز میں آ جائے گی۔ لہٰذا اس چیزوں کو سمجھیں کہ کسی ایسی سرگرمی کا حصہ نہ بنے۔ چائنا کا ایک محاورہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی کوے کے پیچھے چلو گے نا تو وہ کسی مردار کی لاش تک لے کے جائے، وہ ہیرے کی دکان پہ نہیں لے کے جائے، وہ مردار کی لاش پہ لے، وہ اس کی منزل ہے، وہ اس کا مقصود ہے، وہ اس کا منتہا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہاں میں نے وہ اب دوبارہ اس جملے پہ آتا ہوں، ہم کر سکتے ہیں کہ یہ پتہ کریں بھی میں کون ہوں، سب سے پہلے اپنا پتہ کریں کہ میں کون ہوں، ہم کون ہیں۔ جب ہمیں اپنا پتہ لگے گا نا، پھر مجھے پتہ لگے گا ہاں میرے ماں باپ کیا ہیں، پھر پتہ لگے گا کہ میری اولاد کیا ہے، پھر پتہ لگے گا کہ باقی جو ہیں وہ لوگ کون ہیں۔ جب تک انسان معرفت نہیں حاصل کرتا نا، تب تک وہ جتنا مرضی اس کو عقل آ جائے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، وہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیاب وہی ہوگا جو کیا کرے، معرفت حاصل کرے۔ سورہ زاریات میں اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے اندر ہے، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے اندر ہے؟ کیا مطلب کہ جس چیز کو ڈھونڈنے تم باہر جا رہے ہو نا، وہ چیز تمہارے اندر ہے۔ اور اگر اس کو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں لائیں، پنجابی میں کہیں، تو بات یہ ہے کہ برے بندے نو میں لبن ٹڑیا تے برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر جھاتی پائی تے میں تو برا نہ۔ ہر بندہ معاشرہ سدھارنا چاہتا ہے، اپنے نفس کو وہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتا۔ معاشرہ سدھارنا سب نے ہے، ہر بندہ چاہتا ہے جناب میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، میں لیڈ کروں، میں بتاؤں، میں سناؤں، میں لکھوں، لیکن وہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے، پڑھنے کو تیار نہیں ہے، وہ خود
پیچھے کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ اگر ہم اپنے معاملات دیکھیں، مذہبی معاملات دیکھیں، مساجد کو دیکھیں، تو ہر بندہ چاہتا ہے امام بھی میں ہوں، خطیب بھی میں ہوں، مقتدی بننا کو نہیں چاہتا۔ اگر جو اوورآل ایک مجموعی صورتحال کو دیکھیں، کوشش تو یہی ہے نا کہ ہر بندہ کہتا ہے جی میں آؤں، آگے آؤں، اور ہر ایک کی زبان پہ یہی لفظ ہے، اوے انہوں کی پتہ، انہوں کی پتہ، وہ تے کل دا بندہ، انہوں کی پتہ ہے کی ہوندہ ہے کی معاملات نے۔ تو یہ چیزیں ہماری عدم برداشت کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں۔ اور ساتھ دوسری بات وہ یہ کہ ہم بہت سے کام ایسے کر لیتے ہیں، بہت سے کام ایسے جن کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ فلاں یہ کام کر رہا ہے، فلاں کی صحبت یا فلاں کی سنگت، وہ فلانا یہ کام کر رہا ہے تو ہم نے بھی یہ کام جو ہیں وہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ معاملات غلط ہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ وہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا اکثریت کی طرف نہ جائیں بلکہ حق کی طرف جائیں اور حقیقت کی طرف جائیں اور حقیقت کو اپنائیں۔ تو لہٰذا جب ہمارا یہ سوچنے کا معیار ٹھیک ہو جائے گا نا۔ اچھا ایک چیز ہو رہا ہے وہ یہ، ہم اگر کسی کو لائک کریں نا، پسند کریں، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک گھر میں 5 بچے یا والدین رہتے ہیں تو سب ایک کے فالوور ہوں یہ ضروری نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب کی سوچنے کا زاویہ ایک ہو، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں یا ہمیں کوئی پسند آ جائے تو ہم باقیوں کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں، باقیوں کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی پسند ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ باقی جو ہیں وہ ناحق ہیں یا وہ غلط ہیں، وہ غلط رستے پر ہیں۔ یا اگر میں اپنی کسی چیز کی خوبی بیان کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے مجموعی طور پہ خوبی بیان کرنے کا ایک ہی طریقہ رکھا ہے، وہ یہ کہ باقی چیزوں کی خامیاں بیان کرنا شروع کرو۔ باقی چیزوں کی کیا کرو جی؟ خامیاں بیان کرنا۔ حالانکہ خامیاں بیان کر رہا ہوں میں ان چیزوں کی، اگر اس میں وہ خامیاں نہیں ہیں تو میرے نامہ اعمال بڑھ رہے ہیں نا۔ اور اگر وہ بات کسی کو پتہ لگ گئی اور یہ بات کہیں پہنچ گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے معاملات لڑائی تک پہنچیں گے، لڑائی جھگڑے والے ہوں گے، اور وہ پوچھے گا کہ جناب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس بنا پہ کر رہے ہیں۔ یہ والا چلا دیں نا مائک، اس کو چلا دیں، بس اندر والا سپیکر کریں نا اس پہ۔ تو اتنی ساری گفتگو کا جو نچوڑ نکل رہا ہے، جو لب لباب نکل رہا ہے، وہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ ہمیں ایک چیز ہے اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے کہ جناب یہ ہماری لائن ہے، یہ ہمارا دائرہ کار ہے، ہم نے اس دائرے سے آؤٹ نہیں ہونا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ دائرہ ہے کیا، اس دائرے کو پکڑے کیسے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اب رسی پڑے ہیں کیا؟ تو بات یہی نکلے گی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کہیں اور وابستہ ہی نہ ہو، وہ اپنا معیار حضور کی محبت بنا لے، وہ صرف وہی کام کرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق ہے، اور وہ کام ہرگز نہ کرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مخالف ہے۔ وہ صرف حضور کے عملوں کے مطابق، اقوال کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے کہ حضور نے کیا فرمایا، اور وہ یہ سوچتا رہے کہ میرے اس ایکٹ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ تو بس جب وہ یہ سوچے گا تو معاملات جو ہیں وہ سارے انسان کے بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، آپ میری طرف دھیان رکھیں، میں آپ کے لیے آواز اونچی کر رہا ہوں، ہمارے دیکھنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور کوئی بات نہیں، وہ خراب ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، چیزیں الیکٹرانکس ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، اس میں کسی کا کوئی قصور یا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو میں آپ کے لیے ذرا تھوڑا آواز کو اونچا کیا ہوا ہے، تو اگر آپ ہی نہیں دیکھیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کے لیے آیا ہوں نا، اور آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، لہٰذا آپ توجہ ادھر رکھیں کہ بات جو ہو رہی ہے اس کی طرف، یہ کام ہوتے رہیں گے، وہ ٹھیک ہوا تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہوا تو بھی ٹھیک ہے، باتیں جو ہیں وہ پہنچنی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو حال ہے سب کو آواز میری جا رہی ہے۔ تو عدم برداشت کے رجحانات کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مشعل راہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دیکھیں نا خندق ہے، اور
یہ وہ موقع ہے جب اجتماعی طور پہ سب کی نمازیں قضا ہو گئی، اجتماعی طور پہ نمازیں جو ہیں قضا ہوئی، خندق کھودی جا رہی ہے۔ تو ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ اتنے حالات ماڑے ہو گئے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا میں نے تاکہ پیٹ کو خلا محسوس نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے اپنے پیٹ سے قمیص کو اٹھایا، کہا تم ایک پتھر کی بات کرتے ہو، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اپنی ذات کو پیش کیا نا کہ تم ایک پتھر کی بات کرتے ہو، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ اور جن کا ہاتھ نماز پڑھتے ہوئے جنت کے خوشے پہ جا سکتا ہے، ان کے لیے آسمان سے کھانے نہیں اتر سکتے؟ اتر سکتے ہیں، کیوں نہیں اتر رہے؟ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ زندگی یوں بسر کی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے آفر کی گئی کہ میرے دائیں بائیں پہاڑ اور وادیاں میوے لے کر سونا چاندی لے کر گھومیں، لیکن میں نے اس آفر کو ترک کر دیا اور میں نے اظہار یہ کیا اللہ ایک دن پیٹ بھروں اور ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن پیٹ بھروں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ کیوں؟ جس دن پیٹ بھروں اس دن میں شکر ادا کروں اور جس دن بھوکا رہوں اس دن میں صبر کروں۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو اختیار کیا وہ شکر ہے اور وہ کیا ہے؟ صبر۔ اور ایک اور چیز وہ یہ قناعت۔ قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہے اس میں کفایت کرنا، پورا تو کسی کا بھی نہیں پڑے گا۔ آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو ڈیلی ہزاروں کروڑ کماتے ہیں، پورا تو وہ کہتے ہیں جناب اور خرچ ہوتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا ابن آدم کی سونے کی کان ہو، وہ کہے گا کاش ایک اور ہو، اس کا منہ قبر کی مٹی کے علاوہ نہیں بھر سکتی۔ حضور کی ذات کو دیکھیے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبر کو پسند کر رہے ہیں اور کس کو؟ شکر کو پسند کریں۔ بہت دفعہ نا حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ نہ دیکھیں کہ جناب ہم حق پر ہیں یا نہیں، اس وقت یہ دیکھیں حالات کا تقاضا کیا ہے۔ اب صلح حدیبیہ اس کی بہترین مثال ہے۔ صحابہ کرام وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ معاہدہ کیوں کریں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں حق پر ہیں، پھر ہم کافروں کی بات کیوں مانیں؟ دیکھیں نا بات تو یہ تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے مطلع کر دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ تو ظاہراً تو یہ جوش مارتا ہے کہ یار اسی آکھتے ہیں تو ایسی دی تیسی ہے نا دی، لیکن حالات کو دیکھا جاتا ہے کہ حالات کا تقاضا کیا ہے۔ لیکن نا کوئی بھی کسی بھی طرح کا ہماری زندگی میں اگر مرحلہ آ جائے نا جہاں ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قیامت کی صبح تک مشعل راہ ہے، ہر پہلو موجود ہے، اور حضور کی زندگی ہمیں درس دے رہی ہے کہ برداشت ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جگہ پہ ایک روایت میں اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا میرے کسی امتی سے اگر صبر نہ ہو رہا ہو نا کسی بھی مقام پہ کہ میں کیسے برداشت کروں، تو وہ میری تکالیف کو یاد کرے، اسے صبر آ جائے گا۔ کہ وہ میری تکالیف یاد کرے کہ مجھے کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اور کتنی تکالیف مجھے دی گئیں، کتنی اذیتیں۔ دیکھیں نا آج کوئی بندہ بڑا ہو جائے، کسی کی کیا مجال کہ اس کا راستہ کاٹ سکے، اور اس کے نوکر کی کیا مجال اس کے سامنے سر اٹھا سکے اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے یا اپنی کوئی بات اس کے آگے رکھ سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سید دو عالم ہیں، جو کل جہان کے سردار ہیں، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہیں وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، اور جان ہے تو جہان چل رہا ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گردن مبارک میں نا ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے، ایک بدو آ گئے دیہاتی، اس وقت عرب کے جو دیہاتی تھے نا ان کا جو معاملات تھے یہ اخلاقیات کا انہیں کوئی علم، ان کے بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو بدو آیا نا یہ مانگنے آئے ہیں، اور مانگنے والے کا انداز دیکھیں، وہ چادر پکڑی اور اس کو اتنی زور سے کھینچا، چادر میں نا وہ دھاریں تھیں، لائننگ تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر نشان آ گئے۔ اب صحابہ کرام یہ دیکھ رہے ہیں اور جو حضور سے محبت ہے اس نے جوش مارا، حضور اجازت دیں اس کی طبیعت سیٹ کر دیں۔ آپ مسکرانے لگے، اور دیکھ تو صحیح وہ بدو ہے،
اور جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ تھپڑ مار دے نا، بسا اوقات بڑی زور سے مار دیتا ہے، ناخن مار دے تو کسی کو بھی غصہ نہیں آتا، وہ ہنستا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے جی؟ کہتا ہے یار اس کی حرکت تو دیکھو، وہ اتنے جوگا ہو گیا کہ تھپڑ مار سکتا ہے۔ انسان سوچنے کا معیار بدل لے نا تو اس کے فیصلوں کا معیار بھی بدل جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بندہ اگر خود چینج ہو جائے نا تو معاملات اور ماحول سارے کا سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ نا اس نے جب چادر کھینچی نا، نشان پڑ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا بدو ہے تو مسکرا پڑے۔ تو وہ پتہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا جی جو اس نے بڑے کچھ لفظ ایسے بھی استعمال کی، میں وہ نہیں کر سکتا، مقصد اس کا یہ تھا جی مجھے کچھ دے، مجھے کچھ دیں۔ صحابہ نے کہا حضور پہلے اجازت دیں، اس کی طبیعت ہم ٹھیک کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور وہ نا 2 سواریاں لے کے آیا تھا، سواریاں اپنی۔ اب اس دور میں تو وہ ٹرک ہوتے ہیں نا، یا لوڈر رکشے یا لوڈر چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اس وقت گدھے یا خچر لایا لوڈنگ کے لیے، اور کہنے لگا یہ 2 بھر کے لے کے جانے ہیں میں نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا اس کو جو مانگتا ہے نا دے دو، اور بھر کے دے دو اسے، اور چلا جائے، پھر جو مانگنے آیا اس کو دے دو۔ اب یہ چیزیں متاثر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب ہجرت کر کے جا رہی تھی نا مدینہ، یہ بعد میں آئی، یہ اکیلے جا رہی تھی، تو راستے میں نا حبار بن اسود نامی شخص نے ان پر حملہ کیا، اور حملہ اتنی شدت سے کیا کہ یہ زخمی ہو گئیں، اور غالباً ان کا عمل بھی ضائع ہو گیا، اور یہ زخمی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی۔ اندازہ کریں ایک بیٹی کسی کی زخمی حالت میں آئے تو باپ کی کیفیت کا عالم کیا ہو۔ اب ایک عرصہ وہ حبار بن اسود نہ غائب ہو گیا، تو پتہ نہیں کس کی، ایک عرصہ گزرا نا، تو مدینہ میں نا حبار بن اسود کو لوگوں نے آتے دیکھا، تو سب عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبار بن اسود آ رہا۔ مقصد یہ تھا اس کو یہاں پہنچنے سے پہلے اس کی طبیعت ہم چھٹ کر کے آتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ وہ کہا آنے تو دو، دیکھو کہتا کیا ہے، اور سنو تو صحیح اس کو، وہ آ کیوں رہا ہے۔ اور اس نے آ کر پتہ کیا کہا؟ وہ کلمہ پڑھنے آ رہا تھا، اس نے آ کر پتہ کیا کہا؟ وہ آیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حرکت کے بعد میں فلانے ملک چلا گیا، فلانے شہر چلا گیا، فلانے شہر گھومتا رہا، پھرتا رہا، ایک چیز مجھے تنگ کرتی رہی جس کی وجہ سے میں مدینے آنے پہ مجبور۔ یہ دشمن تھا، اور بڑا بدترین دشمن، اتنا بدترین دشمن کہ اس نے خواتین پہ حملہ کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ اور وہ کیا کہتا ہے آ کے؟ وہ کہتا ہے مجھے ایک چیز بڑا تنگ کر رہی ہے، وہ یہ ہے میں جہاں پر بھی جا رہا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں وہ اتنے عفو درگزر کرنے والے نبی کو چھوڑ کے تو جا کدھر رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سوچا فلاں شہر میں جاؤں گا پناہ مل جائے گی، پھر میں نے کہا نہیں، حضور سے بڑھ کر پناہ دے ہی کوئی نہیں سکتا، پھر میں فلاں شہر چلا گیا، اور میں نے کہا پناہ مل جائے گی، پھر میں نے کہا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو پناہ دینے والا ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حلم مجھے واپس آپ کے پاس لے کے آیا ہے، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی مناسبت سے یہ باتیں کہی نا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قبول کیا، معاف کیا، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بے شمار مثالیں ہیں، ایک دو نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درگزر کرنے کی بے شمار مثالیں۔ اگر بندہ یہ کہے نا کہ برداشت نہیں ہوتا، اس نے سوچ لیا، تہیا کر لیا۔ آج اس نوجوان نسل میں نا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم اگر کسی کو کوئی کام کہے نا، یا بڑا کوئی کسی کو کام کہے، تو بچے پہلی بات یہ کریں گے جی ایسے ہونا ہی نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ جب پہلا نظریہ یہ ہے بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا تو وہ کیسے کریں گے؟ اچھا یہ کوئی نہیں پوچھے گا جی مجھے بتائیں میں کروں کیسے؟ ہاں میں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا، آپ بتائیں، اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے تو بتائیں۔ پہلی زبان یہ جی میں کیوں کراں گا، بھی جو کام کرنے کا کہہ رہا ہے وہ آخر اس کے اسباب بھی تو پیدا کرے گا نا۔
ایک اور بات تھوڑی سی ذرا لمبی ہے لیکن میں یہاں اس کو ضرور ایڈ کروں گا تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ خندق کی میں نے ابھی بات کی، خندق کے بعد نا حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر تشریف لائے، اپنی بیوی سے نا مشورہ کیا، کہنے لگے کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے بڑا سوچ بچار کیا، اس نے کہا جی کچھ دانے پڑے ہیں وہ پیس لیتے ہیں، اس کی کچھ روٹیاں بن جائیں گی، اور سالن کے لیے ایک بکری کے بچے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ کہنے کا مقصد تھا کوئی 1 2 3 لوگ کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا بھی ایسا کر، میں اصل میں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ بھوک کے اثرات دیکھ رہا ہوں، 2 پتھر باندھے ہوئے نا پیٹ پہ، تو میں حضور کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو کھانا تیار کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ بکری ذبح کر کے چلے گئے، وہ دانے پیسے اور کھانا تیار ہونے لگ گیا۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں میں نا موقع ڈھونڈ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہوں تو میں دعوت دوں، کیونکہ سب کے سامنے دعوت دوں گا اور سب آ نہیں سکتے۔ کہتے میں نے موقع پا کے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کھانا آج ہمارے گھر کھانا ہے۔ کہتے میں نے کان میں یہ بات کہی، حضور نے نا منادی بلا لیے، اعلان کرنے والے بلا لیے، اعلان کرنے والے بلا لیے، کہا جی سب گلیوں میں پھیل جاؤ اور ساروں کو بتا دو کہ سب کی دعوت آج جابر کے گھر ہے۔ سب کی دعوت آج کدھر ہے جی؟ حضرت جابر کے گھر۔ حضرت جابر بن عبداللہ وہ گھر دوڑے بھاگے اور وہ اپنی بیوی کو کہنے لگے کام تو خراب ہو گئے۔ اس نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا جی وہ یہ معاملہ ہوا سارا۔ اب جو بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات عرض کی وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگا ہی نہیں، کیویں کریں گے، ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگیں جابر گھبراتے کیوں؟ آپ نے اور میں نے بلایا ہے حضور کو، ان کا اہتمام کرنا ہے ہم نے، اور جن کو بلایا حضور نے، حضور جانے اور اہتمام جانے، حضور جانے اور اہتمام جانے۔ حضور تشریف لائے نا، یہ تعداد 1000 سے زیادہ ہے، گھر تشریف لائے، کہا 10 لوگ آئیں، کھاتے جائیں اور جاتے جائیں۔ جابر سارا کھانا رکھ دو لا کے، پیچھے کچن میں کچھ نہیں چھوڑنا۔ اچھا اس دوران ایک واقعہ بھی ہوا، حضرت جابر کے 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے اسی دوران۔ وہ کیسے؟ 2 بچے تھے، ایک دوسرے کو کہنے لگا بھی تمہیں پتہ ہے بابا نے جانور کو کیسے ذبح کیا؟ اس نے کہا نہیں، کہا لیٹو میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اس نے نا وہ اپنے بھائی کے گردن پہ چھری چلا دی اور وہ خود گھبرا گیا۔ بعد میں ماں نے دیکھا، ماں نے اس کو پکڑا کہ کہیں خود بھی زخمی، تو بچہ گھبرا کے اوپر چھت کی طرف گیا، گرا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور ماں نے نا اوپر دوپٹہ ڈال دیا، چھپا دیا۔ اب حضور کے آنے کی خوشی ہے تو سب غم پھیکے ہیں، حضور کے آنے کی خوشی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لائے نا تو آپ نے کھانا آخر میں تناول کیا، لوگ آتے کھاتے چلے جاتے۔ حضرت جابر کہتے ہیں لقمہ بعد میں اٹھتا تھا، نیا پہلے آ جاتا تھا، اور سالن ختم ہی نہیں تھا ہو رہا۔ کہتے ہیں سب کھا گئے نا، جب حضور رہ گئے آپ تناول فرمانے لگے کھانا، تو آپ رک گئے اور کہنے لگے جابر رب کا حکم آیا اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو دسترخوان پہ لاؤ، اپنے بیٹوں کو۔ اب حضرت جابر اس بات سے لا علم تھے، وہ آئے، اپنی بیوی کو کہا کہ بچے کدھر ہیں؟ اب اس ماں کا حوصلہ دیکھے نا، وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہیں کھیل رہے ہوں گے، کہیں کھیل رہے ہوں گے۔ حضرت جابر نے عرض کیا حضور وہ کہیں باہر گئے، آپ تناول فرمائیں۔ آپ نے کہا نہیں، کھانا تو اب اکٹھے ہی کھائیں گے۔ تو وہ ڈھونڈنے گئے، نہ ملے بچے، بالآخر بیوی سے پوچھا، اس نے اشارہ کیا، اب کہہ تو وہ کچھ نہ سکی، اس نے اشارہ کیا، اور وہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کھانا تناول فرمائیں، بچے تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا رب کا حکم آ گیا، کھانا اکٹھا ہی کھائیں گے ہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کو زندہ کیا، یہ معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بچوں کو کیا کیا جی؟ زندہ۔ ابھی جو بلا رہے ہیں وہ بلانا جانتے ہیں اور وہ کھلانا بھی جانتے ہیں، اور جب بچے زندہ ہو گئے نا، کھانا کھایا سب نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جابر ایک باؤل لے کے آؤ، برتن لے کے آؤ،
جتنی ہڈیاں ہیں نا ان کو ایک برتن میں لے کے آؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے وہ ہڈیاں برتن میں ڈالیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کچھ پڑھا، اللہ نے ان ہڈیوں کو دوبارہ وہی بکری بنا دیا جو ہم نے ذبح کر دی تھی۔ اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہی بکری ہے جس کو ذبح کیا ہے۔ اب بتائیں مجھے حضرت جابر کا لگا کیا؟ کچھ بھی نہیں، اور ملا کیا کیا؟ سب کچھ مل گیا کہ ان کے دسترخوان پہ حضور بھی تشریف لائے اور تمام صحابہ کرام نے وہاں آ کر کیا کیا؟ کھانا کھایا۔ کہ انسان قرآن کی آیت مد نظر رکھ لینا، جزاء وفاقا۔ جزاء وفاقا کا مطلب ہے کہ جہاں چاہ وہاں راہ، انسان جیسا چاہے وہاں پر اس کو توفیق ملتی رہتی ہے۔ کہ بندہ اگر یہ سوچ لینا کہ یار یہ تو ہونا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ اب وہاں دیکھیں عقل کہتی ہے ممکن ہی نہیں ہے، لیکن عشق کہتا ہے کہ جنہوں نے کہا ہے نا وہ ناممکن کو ممکن بنانا جانتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی بڑا سمجھائے، کوئی بزرگ بات کرے تو اپنی عقل کو پیچھے کر دیں۔ آپ وہ کہیں میں کام کروں گا، ان سے پوچھیں جناب آپ بتائیں کیسے ہوگا، اپنے تجربات بتائیں، سیکھیں اور خود اس کو لرن کریں۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں۔ جب ہم اپنے دائرے میں رہیں گے نا تو ہم یقین کریں اپنے دائرے سے ہٹیں گے نہیں اور ہم ان خرابیوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے ہی بھائیوں کے دست و گریباں نہیں ہوں گے، اپنا ہی نقصان ہم خود نہیں کریں گے۔ دعا ہے اللہ سے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔